شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمائے، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں اور مجھے مدنی چینل پر سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین، ماہ رمضان میں کتنی کشش ہے کہ سچ پوچھو تو گویا سارا سال انتظار رہتا ہے، اور پھر جب رجب المرجب کی آمد ہوتی ہے تو دل کو بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے کہ بس اب گویا رمضان شریف کی آمد کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے کہ اب ان قریب ماہ رمضان جو ہے وہ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گا۔ مگر رمضان شریف کے آنے سے پہلے پھر دل پر ایک افسردگی بھی طاری رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا غم بھی رہتا ہے کہ رمضان شریف کی آمد تو ہوگی، آئے گا بھی، رحمتیں لٹائے گا، برکتیں دلائے گا اور روتوں کو ہنسائے گا، مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلائے گا، لیکن پھر دیکھتے دیکھتے چلا جائے گا، تو یہ بھی تھوڑا غم ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آج کی رات ہمارے مقدر میں زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور ماہ رمضان کا قدر دان بھی رکھے کہ اگر بے قدری ہوئی تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، اللہ قدر دان بنائے۔ تو گویا ابھی سے رمضان المبارک کا ایک غلغلہ ہے، شور ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا ہے کر دیا رمضان ہے، یا خدا امت کو تو نے دے دیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم شان ہے،
تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا لایا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور ماہ رمضان المبارک کے عاشقوں جب بڑی شخصیت آنے والی ہوتی ہے تو کئی روز پہلے سے اس کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں تو ماہ رمضان سے بڑھ کر ہماری شخصیت بھی کون ہے اتنا پیارا مہینہ کہ جو دھڑا دھڑ مغفرت کے پروانے تقسیم کرے رحمتیں لٹائے برکتیں لٹائے یہاں تک کہ ہمارا نظام زندگی بدل جائے رمضان شریف میں ہمارا سارا نظام الاوقات ہی تبدیل ہو جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں ہر طرف تلاوت قرآن اور نعت پاک رحمت عالمیان کی صدائیں سنی جاتی ہیں رونق ہی رونق ہوتی ہے تو اس کے استقبال کی تیاری ابھی سے کر لیجئے ابھی پہلی رات آئی نہیں ہے تو پہلی رات آتے ہی کیا ہوتا ہے معلوم ہے چنانچہ فیضان رمضان جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے جس سے دعوت اسلامی والوں کو شعبان المعظم میں پوری ختم کرنا ہوتا ہے یہ درخواست کی ہوئی ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو تو جنہوں نے ابھی تک پوری ختم نہیں کی وہ چاند رات سے پہلے کوشش کر کے اس کو ختم کیجئے تاکہ رمضان کے اہم احکام بھی آپ کو معلوم ہو جائیں تو پہلی رات کو کیا ہوتا ہے یہ رحمت عالمیان مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں سنتے ہیں چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبہ مبارکہ سے یوں رحمت کے پھول جھڑ رہے تھے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے سرخ یاقوت یہ بہت قیمتی پتھر ہے
ابھی جنت کا پتھر تو پھر کیسا ہوگا؟ اچھا وہ گھر سرخ یاقوت کا یہ ہماری جھونپڑیوں کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ بہت عظیم الشان ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا رحمت کا مدنی پھول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں یعنی اس سرخ یاقوت کے گھر میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ 60,000 دروازے، تو مکان کتنا عالی شان ہوگا۔ اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ پٹ کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا دروازے میں 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پیس ہوتے ہیں نا، تو یہ 2 پیس جو ہے نا، یہ 2 پٹ کہلاتے ہیں۔ تو ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ اے عاشقان رمضان، اب پہلا روزہ بھی رکھنے کی تیاری بھرپور کر لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید رحمت کا پھول ہمیں عنایت فرماتے ہوئے گویا فرما رہے ہیں، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ہم رکھیں گے انشاءاللہ، یا اللہ ہم ضرور رکھیں گے، ہم نیت کرتے ہیں، تو ہمیں تندرست رکھنا، عافیت نصیب کرنا، زندہ رکھنا، اور ماہ رمضان سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ تیرے محبوب کا تجھے صدقہ، اے اللہ ہمیں رمضان بہت اچھا لگتا ہے، مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ مجھے تو ابھی سے بس وہ یوں ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، دل بیٹا بیٹا جاتا ہے۔ چلو آ تو جائے، انشاءاللہ اس کو پالیں گے، اللہ نے بہتر کیا ہمارے حق میں تو رمضان ہمیں اپنے ساتھ ہی لیتا چلا جائے، کاش۔ تو جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اس سے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عنایت کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی، کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ایک روزہ رمضان کا جو پہلا روزہ رکھ لیتا ہے، دیکھا نا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا روزہ رکھ لیا تو باقی چھٹی ہو گئی، نہیں، پہلا بھی رکھنا ہے، آخری بھی رکھنا ہے، اور بیچ کے بھی سارے کے سارے رکھنے ہیں۔ ہر روزہ فرض ہے، تو ہم ابھی سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے، ساری تراویح پڑھیں گے، ہر نماز پڑھیں گے، با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا حنان و منان عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرما دیا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں۔ اس حدیث مبارک میں روزے داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مبارک مہینے میں تو روزے دار کا سونا، نیند کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے
روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. تو روزہ ہے، اور اس ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں اپنا پاک قرآن نازل فرمایا ہے. چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ماہ رمضان وہ رحمتوں کی کان ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمی جان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. اے رب کریم تیری رحمت کے صدقے جاؤں، قربان جاؤں. رمضان کی پہلی رات آیا چاہتی ہے، اے اللہ مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر فرما. جتنے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما. ہمارے مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں اے اللہ ان سب پر بھی اپنی رحمت کی نظر فرما. اے اللہ تیری رحمت کی نظر پانے کے لیے ہمیں رمضان کی پہلی رات ضرور نصیب کرنا اور پورا مہینہ نصیب کرنا، اور ہمیں ماہ رمضان کا قدر دان بنانا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. دیکھیں یہ وہ بو ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ بو نہیں ہے جو لوگ دانت صاف نہیں کرتے اور گند ہو جاتا ہے منہ میں. تو اگر منہ میں بدبو ہو گئی تو پھر مسجد میں داخلہ بھی حرام ہو جائے گا. اللہ کو پسند ہونا تو کجا آؤ گے تو گناہگار ہو جاؤ گے مسجد میں، اور نماز پڑھنا بھی ناپسندیدہ، اللہ کا نام لینا بھی ناپسندیدہ جب منہ میں بدبو ہو. تو جیسے کہ لہسن ہے کچی پیاز آج کل عام کچومر میں لوگ ڈالتے ہیں. ابھی سموسے آئیں گے مسجدوں میں رمضان میں تو اس میں بھی کچی پیازیں ہوتی ہیں، برابر وہ تلی نہیں جاتی، پیک ہوتی ہے نا مانڈے کے کور میں، تو وہ کچی ہوتی ہے، بدبودار منہ لے کر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ جب مسجد میں آنا ہو تو منہ بالکل صاف کر کے آنا پڑے گا، ورنہ گناہگار ہوں گے اگر بدبو ہوئی تو منہ میں. تو یہ مسائل بالکل ذہن میں رکھیے گا. اس طرح چنے چھولے جو ہوتے ہیں یہ بھی بہت بکتے ہیں رمضانوں میں، تو وہ کچے پکے وہ طرح طرح کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، بس تجربہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو وہ کچے چنے، وہ کچی پیاز اس میں مکس ہوتی ہے، کڑک چنے میں نے دیکھے ہوتے ہیں. تو چنے پکانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو خوب بھگو کے رکھیں، رات بھر اس کو بھگوئیں، پھر اس کو ابالیں، تھوڑا سا کھانے کا سوڈا بھی ڈالیں تو اس سے وہ گل جاتے ہیں. زیادہ سوڈا ڈالو گے تو گل کر بالکل پھٹ جاتے ہیں.
نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ چنے ابالنے کا طریقہ آپ کو عرض کیا. تو وہ کچے کچے بس بکنے ہوتے ہیں, لوگوں کو لے کر مسجدوں میں ڈالنا ہوتا ہے, پیٹ میں نہیں ڈالنا ہوتا. بیچارے وہ ثواب سمجھ کے لے آتے ہیں کچی پیاز والے چنے. یہ میں نے خود دیکھے, اس لیے عرض کرتا ہوں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت مل جائے. اب یہ توجہ کم کرتے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, سنتے ہیں تو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں تو لاپرواہی کرتے ہیں, اور بس بیچارے وہ کر گزرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم ثواب چاہتے ہیں تو ہم ثواب کمائیں, ثواب کا کام کریں. تو یہ وہ بھوک ہے جو بھوک کی وجہ سے ہے. اب جو ڈٹ کے کھائیں رات کو, افطار میں اس لیے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھایا, سحری میں اس لیے وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا, اب ملے گا نہیں. اور پھر پیٹ ڈسٹرب, وہ ڈکاریں کھٹی کھٹی آ رہی ہیں, اور پتہ نہیں منہ میں گندے گندے پانی آ رہے ہوتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ بو اور کیسی ہوتی ہوگی, اللہ بہتر جانے. تو بہرحال بھوک کی وجہ سے جو بو ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے روزہ دار کی. نمبر 3, فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. معصوم فرشتوں کی زبان سے مغفرت کی دعا اور قبول نہ ہو, اللہ اللہ. اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ دے, ہم بھی تیرے معصوم فرشتوں کی دعائیں لیں روزے رکھ کر. ہمارے منہ کی بھی بو ہو جو تجھے پسند آئے. ہمیں زیادہ کھانے سے بھی بچا لینا, یہ کچی پیازے, کچے لہسن اور کچی مولیاں کھانے سے بھی بچا لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے کے جوش میں یہ گندی گندی چیزیں مسجدوں میں کھائیں اور بدبودار منہ سے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور ثواب کے بجائے گناہ گار ہو جائیں. اے اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا. ہمیں دعوت اسلامی کا ایسا مدنی ماحول دے دے کہ بس ہم سدھر جائیں. ہمیں مدنی قافلوں کا ایسا مسافر بنا دے کہ ہم صحیح ہو جائیں, ہم کو یہ احکام, یہ سنتیں, یہ شرعی مسئلے پتہ چل جائیں. ہمیں پتہ کچھ نہیں. ہم چیختے ہیں کہ بھئی کتاب پڑھو پڑھو, پڑھتا کوئی نہیں. ہم بولتے ہیں بیان سنو سنو سنو, سنتا نہیں ہے, یاد رکھتے نہیں ہیں, بھول جاتے ہیں. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لاپرواہی, بے توجہی. مدنی چینل میں بھی بیان سنتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بچے سے کھیلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چائے کی چسکیاں لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کھی 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 کر کے ہنستے ہیں. تو ان کو بھی کیا پلے پڑتا ہوگا بیچارے. ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں بھی بات سمجھ جاتے ہوں گے. تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ مدنی چینل پر بھی ہم بیان سنیں تو دو زانو ادب سے سنیں تاکہ ہمیں علم دین حاصل ہو. ہم تیری باتیں توجہ سے سنیں. اپنا کوئی عزیز آتا ہے, اپنا دوست یا پیارا آتا ہے, اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. اگر ان کا لیٹر آئے تو بہت اطمینان سے بالکل فریش مائنڈ ہو کے ہم اس لیٹر کو پڑھتے ہیں. لیکن اے اللہ تیرا کلام ہم کو توجہ سے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی. تو کرم کر دے, عطا کر دے کہ تیرا کلام بے دلی سے بے توجہی سے ہم پڑھتے ہیں, تیری باتیں بے توجہی سے بے دلی سے سنتے ہیں. یا اللہ ہم پر رحم کر دے. رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ہمیں اچھا کر دے, ایسا اچھا کر دے کہ ہم پھر قبر میں بھی اچھے ہی پہنچیں. ہماری ساری برائیاں, آلائشیں, گناہوں کی گندگیاں دھل دھلا جائیں. ہم صاف ستھرے پاک ہو کر رمضان کے چاند کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. اے کاش ماہ رمضان کے میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں. یہ چاند بھی کتنا پرکشش ہوتا ہے. اللہ اللہ. ہلال رمضان کا بھی دیکھا ہوگا آپ نے, اس میں اتنی کشش ہوتی ہے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ بس اس کو پکڑ کے بس دل میں اتار دیں اور ماہ رمضان سے اسے لپٹ جائیں کہ اس کو جانے نہ دیں, یا پھر جائے تو ہمیں ساتھ لیتا جائے. ظاہر ہے کہ ہم اس کو جانے سے روک تو نہیں سکتے, یہ تو محال ہے. اچھا ہم اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتے, یہ بھی محال ہے. ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے. خودکشی جائز نہیں ہے کہ چلو صاحب رمضان میں خودکشی کر لو تاکہ ہم رمضان کے ساتھ چلے جائیں دنیا سے, تو یہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہتریوں کا سوال کرتے ہیں کہ رمضان شریف آئے, خیر سے آئے, ہم اس پر قربان ہوں. ہماری جان قربان, ہمارا مال قربان, ہمارا ٹائم قربان, ہمارا وقت قربان. ہم چاند اس حال میں دیکھیں کہ ہم مسجد کے اندر ہوں, فیضان مدینہ میں ہوں کاش, یا جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں ہوں. اور ایک کاش پورا مہینہ ہم اعتکاف سے مسجد میں پڑے رہیں. تو رمضان کا لطف تو اللہ کے گھر میں ملے گا, بازار میں تھوڑی ملے گا. جو سمجھتے بازار میں ملتا ہے کہ آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے, مال مہنگا بیچتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, ان کو آتا ہوگا مزہ. لیکن یہ مزہ وہ ہے کہ جب یہ مزہ ختم ہوگا تو منہ ایسا کڑوا ہو جائے گا کہ یاد کریں گے. اور مسجد میں جو رمضان کا مزہ لیں گے نا, اس کا منہ ایسا میٹھا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ قبر میں بھی مٹھاس لے کے جائے گا. کڑواہٹ کا دور دور تک اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل.
یہ تیسرا نمبر یہ تھا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم دیتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جھوم جاؤ عاشقو، ماہ رمضان آ گیا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 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 ہم جنت میں اللہ کے کرم سے، اس کی رحمت سے ضرور جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ محبوب کے پڑوس میں، محبوب کے جلووں میں گم رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، اب تھوڑا جگر تھام کے سننا۔ نمبر 5، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ تو جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو تعجب سے انہیں پوچھا گیا کہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم۔ ارشاد فرمایا، نہیں، یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو سرکار فرمانے گویا کہ میں نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جو مزدوری کرے اس کو اجرت ملتی ہے، روزے رکھے، تراویاں پڑھے اور نیکیاں کرے، آخری رات اس کو اجرت میں مغفرت ملتی ہے۔ ہم تو کمزور، ابھی تک تو کبھی محنت کر نہیں پائے، زندگی گزر گئی، کبھی کما حقہ ماہ رمضان میں مزدوری کرنے کی توفیق ملی نہیں، نہ اللہ کی پسند کے مطابق ہم روزے رکھ پائے، نہ تراویح ہم سے ادا کی جا سکے، بے دلی کے ساتھ بس پڑھنی ہے، نفس پر گرا بوجھ مر مر کے بس پوری کرنی ہے، مر مر کے جس طرح بھی روزہ رکھنا ہے بس فرض ہے، نفس پر گرا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے کہ یہ کہاں معاذ اللہ اٹپ کا کہ اب روزے رکھنے پڑیں گے، تو اگر رمضان کو بوجھ سمجھتا ہے تو یہ تو گستاخ رمضان ہے، تو اسلام سے اس کا واسطہ، نکاح پھر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو ماہ رمضان ہی کو بوجھ سمجھتا ہے یا نماز ہی کو بوجھ سمجھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارے نفس پر بوجھ، نفس بدبخت جو ہے نا، یہ اس کو بوجھ تصور کرتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے۔ تو ان معنوں کر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نفس کے مارے مر مر کے روزہ رکھتے ہیں، مر مر کے تراویح پڑھتے ہیں کہ ہم کو جیسے کہ بس زبردستی کا سودا ہے۔ ایک کاش ہم اپنے نفس پر حاوی ہو جائیں کہ نفس تو سدھرے گا نہیں، شیطان تو سدھرے گا نہیں، یہ تو بدبخت سدھرنے کا ہی نہیں، اس نے تو وہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، تو سدھرے گا نہیں۔ اس کو پتا ہے کیسے سدھرا جاتا ہے، سب پتا ہے اس کو، ہمیشہ جہنم میں رہوں گا یہ بھی بدبخت کو معلوم ہے، لیکن بس اس کی اڑی ہے، ضد ہے، نفس نہیں سدھرے گا۔ اے کاش ہم نفس و شیطان پر غلبہ پالیں اللہ کی عطا سے، اس کی عنایت سے، اس کی مدد سے۔ سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جہاں رمضان میں عبادت کا، نیکیوں کا بے انتہا ثواب ہے، بے شمار رحمتیں اور برکتیں، وہاں اس کی بے قدری اور
गुनाहों के सिलसिले जो हैं वो आम दिनों के मुकाबले में माह रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा हलाकत खैज हैं। चुनाचे सैयदतुना उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, दो जहां के सुल्तान शहनशाह कौनो मकान सरवर दीशान महबूब रहमान अज्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, मेरी उम्मत जलील और रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाय करने में उनका जलील और रुसवा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। ए दाढ़ी मुंडो तुम भी सुन लो, हाँ, दाढ़ी मुंडा ना हराम है। तो रमज़ान के हक को ज़ाय करने में इनका जलील और रुसवा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह में जिना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह अज़्ज़ वजल और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करते हैं। बस अगर ये शख्स अगले माह रमज़ान को पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के मुआमले में डरो, क्योंकि जिस तरह, ये गौर से सुनो, जिस तरह इस माह में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह गुनाहों का भी मुआमला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ऐ रमज़ान के आशिकों, लरज उठो। माह रमज़ान की नाकदरी से बचने का खुसूसियत के साथ सामान कीजिए। इस माह मुबारक में दूसरे महीनों के मुकाबले में जिस तरह नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, इसी तरह दीगर महीनों के मुकाबले में गुनाहों की हलाकत खैजियां भी बढ़ जाती हैं। माह रमज़ान में शराब पीने वाला और जिना करने वाला तो ऐसा बदनसीब है कि आइंदा रमज़ान से पहले पहले मर गया तो बस मर गया, कि अब इसके पास कोई नेकी ऐसी ना होगी जो इसे जहन्नम की आग से बचा सके। हाय हाय, अल्लाह से हम तौबा करते हैं, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। याद रहे, आंखों का जिना बदनिगाही, हाथों का जिना अजनबिया को या शहवत के साथ अमरद यानी खूबसूरत लड़के को छूना है। लिहाजा खबरदार खबरदार खबरदार, माह रमज़ान में बिलखुसूस अपने आप को बदनिगाही और अमरद बीनी से बचाइए। हत्तल इम्कान आंखों का कुफले मदीना लगाइए, यानी नीची निगाहें रखने की भरपूर साई कीजिए, कोशिश कीजिए। आह सद हजार आह। बसा औकात नमाजी और रोजेदार भी माह रमज़ान की बेहुरमती करके कहर क़हार और गज़ब जब्बार का शिकार होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं। या अल्लाह, हम तुझसे तेरी अमान चाहते हैं, तेरे कहरो गज़ब से तेरी अमान चाहते हैं। मौला, माह रमज़ान की आमद है, हमको नेक बना दे, इलाही सुन्नतों का पाबंद बना दे। परवरदिगार, हमें पूरा महीना एतिकाफ की तौफीक दे दे। काश हम सारा महीना रमज़ान का मस्जिद में गुजारें, तेरे घर में गुजारें, बाहर जाएं नहीं कि बाहर ऐसी गुनाहों भरी फजाएं हैं कि बस तौबा तौबा। अल्लाह के घर का तो माहौल ही कुछ और होता है। फिर आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का तो मामला ही कुछ निराला होता है कि हर वक्त छमाछम रहमतों की बारिशें होती हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात रमज़ान मुबारक में क़य हो जाती है तो लोग डर जाते हैं कि रोज़ा टूट गया। तो इसके मसाइल गौर से सुन लीजिए, इसके आदाब। फैज़ान रमज़ान से मैंने आपको बयान सुनाया, कुछ अपनी तरफ से वजाहतें की, जो कि फैज़ान सुन्नत का एक बाब है। इसको आपको चांद रात तक पूरा पढ़ना है। हिम्मत कीजिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो पूरी हो जाएगी। यकीन माने, आपको रमज़ान का लुत्फ दुबाला ना हो जाए तो मुझे कहना, इतनी आपकी मालूमात में इजाफा होगा और इतना जोश पैदा होगा रमज़ान की कदरदानी का। जैसे अभी गुनाह के बारे में हमने पढ़ा सुना है ना, तो गुनाह से बचने का और सहन बना।
کہ نہیں نہیں گناہ سے بہت بچنا ہے ہم کو. داڑھی منڈوں نے کئی ایک نے توبہ کر لی ہوگی کہ نہیں نہیں ہم حرام کریں گے. توبہ توبہ رمضان میں کہ اتنی مطلب سخت وعید ہے. اس طرح دیگر گناہوں سے بدنگاہیوں سے مزید بچنے کا ذہن بنا ہوگا, نمازوں کا ذہن بنا ہوگا, ہے نا. تو یہ پڑھنے سننے سے ذہن تو بنتا ہے نا. تو ابھی تو میں نے آپ کو چند مدنی پھول پیش کیے. یہ فیضان رمضان تو الحمدللہ بھری پڑی ہے, کیونکہ اس کے صفحات جو ہے نا ماخذ و مراجع سمیت 695 700 کے لگ بھگ. تو اس میں کتنے مدنی پھول ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ فیضان رمضان صفحہ 215 سے شروع ہو رہا ہے. کرم یا رب کے 7 حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں 7 پیرے. نمبر 1, روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے, خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2, اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 3, قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. نمبر 4, اگر قے میں صرف بلغم نکلا بھلے بالٹی بھر جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی جان بوجھ کر کہ اگر قے کی اور اگر بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے کتنا ہی بلغم نکلا. نمبر 5, قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر 6, منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی نکل گئے, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 7, منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ منہ بھر تو منہ بھر قے کیا, منہ پورا بھر گیا کلی کی طرح, تو کیا یہ منہ بھر کہلاتی ہے؟ تو منہ بھر کی تعریف سن لیجئے. فیضان رمضان صفحہ 216 پر عالمگیری جلد اول صفحہ 204 کے حوالے سے لکھا ہے, منہ بھر قے کے معنی یہ ہے اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے, اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. اچھا, بلا تکلف روکنا کس کو بولتے ہیں؟ جیسے کہ اب قے روک لیا نا تو یہ اب منہ بھر نہ کہلائی, بھلے منہ بھر گیا منہ بھر کہلائی نہیں. تو منہ بھر وہ کہ جس کو بلا تکلف نہ روک سکے, یعنی وہ نہیں خر کر کے ایک دم شروع ہو جاتی ہے. تکلف سے روکا تو یہ پھر منہ بھر کہلائے گی, کیونکہ لکھا یہ کہ بلا تکلف نہ روک سکیں تو وہ منہ بھر ہے. مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے 5 احکام شرعی, وضو میں بھی قے ہوتی ہے, اس میں تھوڑا فرق ہے. تو نمبر 1, وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے, کیونکہ وہاں روزے میں تو خود بخود قے کتنی ہی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا, لیکن وضو میں چاہے خود بخود آ جائے یا جان بوجھ کر انگلی ڈال کر منہ میں یا کسی طرح بھی قے کرے, دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹے گا. نمبر 2, اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 3, بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر 4, بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو, یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے, وضو ٹوٹ گیا. اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی. نمبر 5, اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب یہ کہ ضروری تاکیدی مسئلہ سن لیجئے, یہ بہت ضروری ہے. منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے, اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے, اس کی احتیاط فرمائیے.
آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک تہ لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت عز و جل ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک میں تو مدنی چینل دنیا میں شاید یہ واحد چینل ہے، غیر مسلموں کے چینل بھی کبھی میں نے نہیں سنا کہ ایک مہینہ ان کے پاس ایسا آتا ہو کہ جس میں یہ 12 15 18 گھنٹے براہ راست سلسلے دیتے ہوں۔ ایک آدھ دن کو میچ وغیرہ دے دیے وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو کئی اعزازات حاصل ہیں، ان میں ایک مدنی چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ماہ رمضان روزانہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سلسلے ہمارے براہ راست ہوتے ہیں کہ شاید کسی چینل کے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ براہ راست لائیو دینا آسان نہیں ہے، نہ گیدرنگ کسی کے پاس ہے جو اتنی گیدرنگ دکھاتے ہوں۔ الحمدللہ یہ کوئی بڑا بول تھوڑی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اللہ نے ایسی مقبولیت بخشی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور مدنی چینل ہمارا مفاد نہیں ہے، ہمارا مفاد اس میں ذاتی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور 100% اسلامی چینلز شروع ہو گئے نا تو ہم اپنا مدنی چینل بند بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہماری کوئی ضد نہیں ہے۔ ہم کو تو دین کی تبلیغ چاہیے، اسلام کی خدمت چاہیے، سنتوں کی خدمت چاہیے۔ دوسرے اگر مدنی چینل کے حساب سے 100% اسلامی یا رسول اللہ کہنے والے اگر چینل شروع ہو گئے نا، ہماری ہو سکتا ہے کہ ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی، پھر ہم مزید مدنی قافلوں پر زور شور سے توجہ دے سکیں گے، لیکن فی الحال تو یہ اکلوتا چینل ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے گا، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل۔ شیطان کے خلاف جنگ۔ ملک و بیرون ملک میں جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے بھی اسلامی بھائی سن رہے ہیں، سب نیت کر لیں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہمارے مدنی مراکز میں، مساجد میں 30 دن کے اعتکاف، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور جن سے پورے ماہ رمضان کا اعتکاف نہ ہو سکے وہ تو نیت کر ہی لیں کہ انشاءاللہ آخری عشرے کا سنت اعتکاف دعوت اسلامی کے بہکے مہکے مدنی ماحول کے ہونے والے جدول کے مطابق مساجد میں ضرور کریں گے۔ آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں ہے نا، کہ 20واں روزہ جب گزر جائے نا تو اب یہ غروب آفتاب مسجد میں ہو، کہ 21واں روزہ شروع آپ کا مسجد میں ہو، 20واں روزہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ جائیں اور چاند رات تک مسجد ہی میں رہیں، تو یہ 10 دن کا اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کا پورا انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کریں اور جدول کے مطابق اس پر عمل بھی کریں، جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز آپ کو جدول دے گا۔ چندے کے بارے میں سوال جواب جو مختصر سی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اور خصوصاً جو چندہ کرتے پھرتے ہیں اسلامی بھائی، اگر آپ کو چندہ کرنا ہے، دیکھو میں آپ کو یہ صاحب بولتا ہوں، چندہ وہی کرے کہ جو چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب پڑھ لے، باقی آپ کا پیسہ نہیں چاہیے۔ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، کیا کیا کر کے لاتے ہوں گے چندے۔ اپنے کو پیسے جمع کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کام چلانے ہیں، تو ہم کو ستھرا پیسہ چاہیے۔ اب یہ کہ پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے ہوں گے، تو مہربانی کر کے آپ یہ کتاب پڑھ لیں، بھلے آپ نے پڑھ لی ہے، آپ پھر پڑھ لیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہر سال آپ پڑھ لیا کریں، ورنہ بھول جاتے ہیں نا، آپ سے کمزور۔ جن کو چندہ اکٹھا کرنا ہے وہ پڑھ لیں۔ آپ بولتے پڑھنا نہیں آتا تو کسی اسلامی بھائی کی منت کریں، پڑھ کے آپ کو سنا۔ اس کے بغیر آپ چندہ کرتے ہو تو بہت وسوسے آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے، کس طرح پیسے لاتے ہوں گے۔ تو ہم کو کوئی پیسے تھوڑی چاہیے، میرے جیب میں تھوڑی پیسے جاتے ہیں، نہ شورا والوں کے جیب میں جاتے ہیں، یہ دین کے کاموں میں صرف ہوتے ہیں پیسے۔ تو اس لیے جو اس میں احکام لکھے ہوئے چندے کے، ان کے مطابق چندہ کرنا ہے۔ اور ناظرین بھی سن لیں، ہم کو 100% حلال رقم چاہیے۔ اگر کسی کے پاس حرام کی رقم ہے، وہ اگر دعوت اسلامی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو نالے میں پھینکو، گٹر میں پھینکو، دعوت اسلامی کو نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس 100% حلال کی روزی ہے، حلال کی رقم آپ دے سکتے ہیں تو دعوت اسلامی کو دیں، ضرور دیں۔ ہم آپ کی منت کرتے ہیں کہ ہم ہی کو دیں،
حلال آپ کی رقم ہے تو، تاکہ ہم اس رقم سے دین کی خدمت کریں. ہم کو حرام کا پیسہ نہیں چاہیے، الٹے سیدھے طریقے سے پیسے نہیں چاہیے، ہم کو شریعت کے مسائل کے مطابق پیسے چاہیے. اگر ہم کو پیسے نہیں ملیں گے تو ٹھیک ہے، کام ہوتا رہے گا. شروع میں چندہ کہاں تھا؟ جب میں نے پہلا اجتماع کیا تھا ہمارے پاس کون سا چندہ تھا؟ گلزار حبیب بھی زیر تعمیر تھی، خود ہی بس میں بیٹھ کر مرغا بن کر سفر کرتے تھے، یا کوئی اسکوٹر پہ بٹھا دیتا تھا، اس کے اسکوٹر پہ بوں 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 کر کے میں پہنچ جاتا تھا، آ کے بیان کر دیتا تھا. اس کو اخراجات بھی نہیں تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ کام بڑھ گیا، مجلسیں بن گئی اور ماشاءاللہ کام بڑھ گیا تو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو اس لیے بغیر کے پیسے کے بھی کام ممکن ہے. جیسا میں نے کیا کہ 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا. 1 روپیہ جس کو بولتے ہیں نا 1 روپی، وہ بھی دعوت اسلامی شروع کرتے وقت نہیں تھی. فنڈ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا میرے پاس، فنڈ کا نظام بھی نہیں تھا. بعض لوگ بولتے تھے ہم 11ویں کی نیاز یہاں کر دیں، فلاں آپ کو نیاز کھلا دیں. میں اس وقت ایسا سخت تھا، نہیں، میں نے کہا نیاز بھی یہاں نہیں، نیاز کرنی چاہیے مگر ہمارے اجتماع میں نیاز بھی مت لاؤ کہ کہیں لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ بریانیاں دکھا کر لوگوں کو جمع کرتا ہے. ہم بریانیوں کے ذریعے لوگوں کو نہیں جمع کریں گے، ہم اللہ اور رسول کے نام سے لوگوں کو جمع کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر لوگوں کو جمع کیا ہے. آج بھی یہ ماشاءاللہ ایسے حالات میں پر امن اجتماع اب بھی ہو رہا ہے. ہریالی اس وقت نظر آ رہی ہے چاروں طرف. فیضان مدینہ میں یہ اللہ اور رسول کے نام پر آئے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں آئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان دعوت اسلامی. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. الحمدللہ زہے نصیب خوشا قسمت، مرحبا 100 کروڑ مرحبا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہلال رمضان آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوا اور اس نے ہمارے دل ٹھنڈے کیے. مزے کو بھی مزہ آ گیا. تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. تمام عاشقان رمضان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو. رمضان کی آمد مرحبا، ماہ غفران کی آمد مرحبا، شہر رمضان کی آمد مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد مرحبا، ماہ تلاوت قرآن کی آمد مرحبا، ماہ تراویح کی آمد مرحبا، ماہ تسابیح کی آمد مرحبا، ماہ سیام کی آمد. مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے. مرحبا مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل.